حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. پروردگار عالم، خالق کلام اور خالق متکلمین خود اپنے کلام کی عظمت کا اعلان فرما رہا ہے. اب اسے یوں نہ سمجھیے گا کہ جیسے بہت سے شعراء ہوتے ہیں، ادبا ہوتے ہیں، شاعر اکثر اپنے کلام میں مقطع میں تعلی ضرور کر لیتے ہیں. اور جو بڑے شاعر ہیں وہ تو کمتر تعلی کرتے ہیں. جو متشاعر ہیں وہ ماشاءاللہ ایسی ایسی تعلیاں کرتے ہیں کہ نہ پوچھیے. اپنی تعریف، اپنے کلام کی تعریف اس طرح نہ سوچا کریں، اس پر قیاس نہ کریں. پروردگار خالق کلام، خالق سخن، خالق حرف و بیان، خالق لفظ و معنی اپنے اس کلام کی عظمت کا اعلان فرما رہا ہے اور انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ ایسا عظیم کلام ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو، هذا القرآن، دیکھیے اگر میں اپنے ذوق سے گفتگو کروں نا تو 1 گھنٹہ صرف اس میں صرف ہو جائے گا کہ جب قرآن شروع ہوا تو کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں کہا جا رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن. وہاں ذالکہ کہہ کے بعید کا اشارہ کیوں کیا گیا، یہاں ھذا کہہ کے قریب کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ اور ہمارے ہاں یہ سب مقامات غور طلب ہیں یا نہیں؟ خوب غور طلب ہیں. بہت کچھ عرض کرنے کا جی چاہتا ہے مگر بہت سی باتیں اشارے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں.
اور جو اہل ذوق ہیں وہ جستجو کرتے ہیں. ماشاءاللہ بزم میں علماء بھی ہیں، اہل دانش بھی. وہاں فرمایا گیا ذالک الکتاب، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ پورے قرآن مجید میں بار بار الکتاب 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 جو آیا ہے، تو ہر جگہ ایک ہی کتاب کو ذہن میں نہ رکھیں. بہرحال لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، کسی پہاڑ پر، کسی خاص پہاڑ کا تذکرہ نہیں ہے. پہاڑ خود شدت میں آپ سوچ سکتے ہیں، پتھر پہاڑ کیسا شدید ہوتا ہے. یعنی عام انسانوں کے لیے اس پہاڑ کی مثال جو ہے وہ منتہائے شدت کی مثال ہے. ایسا شدید، ایسا سخت پہاڑ، اگر اس پر بھی ہم یہ کلام نازل کرتے، یہ قرآن، لَرَأَيْتَهُ، تو تم یہ دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ خشوع اور تعبد اور تذلل کے ساتھ جھک جاتا، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. محرم کی مجلسیں ہیں نا، ضبط کر کے سنیے گا. امر الہی کے سامنے اگر کوئی واقعاً خضوع و خشوع کا حق ادا کرنا چاہے تو وہ مقام بندگی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، ہم نے انسانوں میں بہت کم دیکھا، مگر کسی کو دیکھا تو کربلا میں حسین کو دیکھا. اب اگر ہم حسین کی رہبری میں سفر طے نہ کریں گے تو پھر کس کی رہبری میں سفر طے کریں گے؟ صلوات پڑھیے محمد. اصل چیز ہے خالق پر یقین اور خالق کی تعظیم. قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی گئی، وما قدر اللہ حق قدرہ، ہائے انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی جو قدردانی کا حق تھا. اللہ کی قدردانی نہ کی. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ خود فرما رہا ہے، مکرر یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید میں. تو اللہ پر یقین اور اللہ کی تعظیم، اور پھر اس کے کلام کی تکریم و تعظیم، اور اس کے لیے خاشع ہو جانا، خشوع، خضوع، تذلل، تعبد، اپنے کو اس کے ہر حکم کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ رکھنا. تو پھر درمیان میں مجبور ہوں کہ یہ بات کہوں، مکرر کہتا رہتا ہوں پھر کہوں، اس میں یہ کیفیت پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے آمادہ رہنا. اس کے لیے سب سے پہلی ریاضت، سب سے بڑی ریاضت، سب سے پہلی اور سب سے بڑی ہے اپنی خودی کو خدا کے لیے قربان کر دینا. انانیت، خودی، میں، میری پسند، میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی فکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. کوئی مسئلہ شرعی بتائیے،
میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ آخر اس حکم کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ایک مخلوق، ایک غلام، ایک بندہ، ایک عبد، مگر یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی فکر کی شرطوں پر خدا کا حکم مانے۔ میری سمجھ میں تو نہیں آتی یہ بات۔ اس حکم کی علت کیا ہے، اس حکم کی وجہ کیا ہے، اس حکم کا سبب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور عبادات سے لے کر معاملات تک اور زندگی کے چھوٹے بڑے تمام مسائل میں، ذاتی ہوں یا خانوادے کے مسائل ہوں یا معاشرے کے مسائل ہوں، اخلاقی مسائل ہوں یا سیاسی مسائل ہوں، تمام مسائل میں انسان کے مسائل کی الجھنوں کی سب سے بڑی وجہ انانیت ہوتی ہے۔ میں اور میری سوچ، میں اور میرا ذوق، میں اور میرا مزاج، میں اور میری طبیعت، میں اور میری خواہش، میں اور میری طلب، میں اور میری پسند، تمام تر فتنہ و فساد کی جڑ، تمام تر مشکلات کی جڑ یہی ہے۔ اللہ نے کہا شمشیر لا الہ سے اپنی خودی کو ذبح کرو تاکہ فتنے کی جڑ ختم ہو جائے۔ اسے ذبح کرنا ہے۔ مگر اب پھر وہی ذہن میں الجھنیں ہوتی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں آپ نے خودی دی، آپ ہی نے تو دی۔ یہ خودی جس چیز کا نام ہے، دیکھی ہے کسی نے کس رنگ کی ہوتی ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ کس اسٹور میں؟ یہ خودی میڈ ان کہاں ہے؟ امریکہ؟ ارے آپ ہی نے تو خودی دی ہے اور آپ ہی کہہ رہے ہیں خودی کو قربان کرو، تو آواز آئے گی ہم ہی نے خودی دی ہے اور ہم نے شرط یہ رکھی ہے کہ قربان ہمارے ہی لیے کرو۔ ہماری منزلت دیکھو، ہماری بلندی دیکھو، ہماری عظمت دیکھو، اپنے لیے قربان کرنے کی شرط صرف اس لیے رکھی تاکہ کسی کمتر کے لیے قربان نہ ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ تم کو ہم نے بنایا ہے، ہم ہی نے تمہارے اندر حب نفس کو بھی رکھا، ہم ہی نے تمہیں خودی بھی دی، اور پھر ہم ہی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہماری راہ میں قربان ہونا۔ اس لیے کہ دیکھو باقی جتنی چیزیں ہیں یہ تمہاری عظمت کا ادراک ہونا چاہیے تمہیں کہ اگر تم کسی کی راہ میں قربان ہو سکتے ہو تو خدا کے علاوہ وہ کوئی اور شے نہیں ہو سکتی۔ خدا کے علاوہ کسی راہ میں بھی قربان ہوئے تو گویا تم نے اپنے کو ضائع کر دیا، خود اپنی قدر شناسی نہ کی، خود کو نہ پہچانا۔ خود کو نہ پہچانا، خود اپنی قدر و قیمت کو نہ سمجھ سکے۔ اس لیے خود اپنی قدر و قیمت سمجھو، اور قربان ہونا ہے تو بس اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی راہ میں تم قربان ہو جاؤ۔ یہی وہ راز ہے۔ میں حوالہ دے دوں، میں تنقید بھی کرتا ہوں جہاں اشکال ہوتا ہے، ستائش بھی کرتا ہوں جو چیز اچھی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے جو فرمایا ہے، ان کے دو اشعار کس قدر عمدہ اشعار ہیں اور کیا بلند مراتب خودی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ،
سمجھ میں آئی بات؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ جو آپ میں ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ آپ بنائے ہوئے اس کے ہیں جو سب سے بلند ہے۔ تو یہ جو میں ہے اس لیے ہے کہ اس عظیم کے بنائے ہوئے ہیں، تو پھر اس عظیم کی تو سنیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ۔ کیا اچھی نظم ہے، پروردگار انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اور پھر وہ مشہور شعر ان کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے۔ یہ ہر جگہ لکھا ہوا مل جائے گا، خوب یاد ہوگا آپ کو، یاد ہے، خوب لطف لے کے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ اس میں پیغام کتنا بڑا ہے۔ ارے قرآن نہیں پڑھتے، عربی زبان میں ہے، اقبال نے یہ شعر تو اردو میں کہا ہے نا۔ اقبال کے اسی شعر کی روشنی میں ان لوگوں کو ڈھونڈیے کم سے کم جنہوں نے اپنی خودی اتنی بلند رکھی کہ خدا نے بہت سے فیصلے ان کی رضا کے مطابق کیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ اور ایک درخواست کروں گا، تلاش کیجئے تاریخ میں، تلاش کیجئے عالم میں ان ہستیوں کو جن کی خاطر سے خدا نے کچھ کیا ہے، مگر یہاں ضرور بہت ہاتھ جوڑ کے عرض قرآن ہی کی روشنی میں تلاش کیجئے گا، یہاں روایات کا سہارا نہ لیجئے گا، روایات کا سہارا یہاں نہ لیجئے گا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے قد بلند کرنے کے لیے یا بہت سے لوگوں نے اپنے لوگوں کے قد بلند کرنے کے لیے ایسی بہت سی روایتیں ماشاءاللہ سیاسی مقاصد کے تحت تیار کر لی۔ ان کی خواہش سے اللہ نے یہ کیا اور ان کی خواہش سے اللہ نے یہ کیا۔ ہم اللہ سے خود پوچھتے ہیں پروردگار تو بتا دے تو نے کسی کی خاطر سے بھی کچھ کیا؟ تو قرآن مجید میں ایک نہیں ایک سے زائد مقامات پر ملے گا کہ جہاں پروردگار نے کسی کی خاطر سے کچھ کیا ہے اور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یوں تو خدا سب کو عطا کرتا ہے اور لوگ دعائیں کرتے ہیں اور عطا کرتا ہے، لیکن خدا نے کسی سے خاص خطاب کر کے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، خدا تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کس سے کہا یہ؟ بس ایک ہستی ہے، خلاصہ کائنات، علت کائنات، سبب خلقت عالم ہستی، صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ مجھ سے آگے بحثیں نہ کیجیے گا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے یا صوفیوں کا قول ہے، اور جہاں کرنا ہوگا کر لیجیے گا، منع نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا احترام کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گفتگو کے بعد آپ کو اپنی رائے بدلنی ہی پڑ جائے۔ محمد آل محمد برد سے بردر صلوات۔ شان مصطفیٰ میں گستاخی کرنے والے کلمہ مصطفیٰ پڑھنے کے باوجود کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب کہا جاتا ہے کہ یہی محمد رسول اللہ، یہی خاتم النبیین، یہی اول النبیین، یہی امام المرسلین، یہی وہ ہیں، اگر انہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پروردگار کچھ خلق نہ کرتا۔
جب یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر ماشاءاللہ کیا کیا تعویلیں کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ، جو میں کل کہیں کہہ رہا تھا کہ ایسے دانشور نہیں ہیں، یہ سینہ دانش کا ناسور ہیں، پیغمبر کی فضیلتیں نہیں سن سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا وعدہ کیا اور پھر کیا یا نہیں؟ ادھر کا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ اللہ عطا کرے گا، ادھر کا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ یہاں بھی وعدہ پورا ہوا، وہاں بھی وعدہ پورا ہوا اور ہوگا۔ بہرحال تو اور بھی مقامات ہیں۔ اب میں چونکہ کوئی بات پڑھ چکا ہوتا ہوں اور مکرر پڑھ چکا ہوتا ہوں تو پھر پڑھنے کا ارادہ نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ وہی بات بار بار پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ آپ لوگ بھول جاتے ہیں، اور کچھ یہ کہ بات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں عظمت اور اہمیت ہوتی ہے، اور جب بات قرآنی ہو، جب بات قرآن میں ہو۔ دیکھیے اب یہ تو ہے کہ صاحب اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اللہ عطا کرے گا، کس پیمانے سے عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رضا کس کی؟ پیغمبر کی رضا، اللہ کی رضا نہیں۔ اب یہ تفریق بھی سمجھنے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ بات تو یہ ہے کہ جو ان کی رضا وہ ان کی رضا، جو اس کی رضا وہی ان کی رضا۔ لیکن اب لوگ سوچتے رہیں کہ کیا اس میں جنت ہوگی، فردوس بری کا معاملہ ہوگا، کچھ اخروی معاملات ہوں گے، کچھ دنیاوی معاملات ہوں گے، کچھ چیز ہوگی۔ شریعت کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر اور کائنات کی بڑی بڑی حقیقتوں تک سب کچھ اللہ نے رضائے محمد کی کو سامنے رکھ کے مقرر کیا اور تخلیق کیا۔ ہمیں تو یہی بات سمجھ میں آئی، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک مقام اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ قبلے کا تعین۔ قبلے کا تعین، قبلے کا تعین قرآن مجید کی آیت ہے نا۔ میں نے کہا تھا روایتوں کو نہ دیکھیے گا، قرآن۔ تو جب پیغمبر اکرم آپ حضرات خدا نصیب فرمائے زیارات مدینہ منورہ اور زیارات مکہ مکرمہ، تو مدینہ منورہ میں ابھی بھی ایک مسجد موجود ہے، اسے کہتے ہیں مسجد القبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ یہ اس واقعے کی یادگار ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے اللہ بھی بعض احکام نازل کرتا ہے یہ لحاظ کر کے کہ بھلائے نہ بھول سکے امت۔ قبلہ تبدیل کرنا ہے، ارے بھائی ایک نماز پوری ہو جاتی، دوسری نماز سے پہلے تبدیلی ہو جاتی، نماز کے درمیان میں ایسے ہی حکم نازل کرنا تھا تو یا مکے میں نازل کرتے یا مدینے میں، کہا نہیں، دونوں کے درمیان میں۔ قبلہ ظاہری کا تعین کرنا ہوا تو نماز کے درمیان، اور قبلہ معنوی کا تعین کرنا ہوا تو میدان غدیر میں سفر حج کے درمیان۔ بھلائے نہ بھول سکے انسان۔ میں قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، ہاں بھائی ہوئی تھی، مسجد موجود ہے، نماز کے دوران ہوئی تھی، یوں صفیں لگی ہوئی تھی، پیغمبر آگے تھے، ایک دم سے پیغمبر نے رخ موڑا، سب نے رخ موڑا،
اور اس کے بعد راستہ دیا اور پیغمبر آگے تشریف لے گئے اور نماز مکمل فرمائی، اور پھر اعلان کیا کہ اب قبلہ تبدیل ہوا. لیکن قبلہ تبدیل ہوا کس کی مرضی سے؟ نماز کس کی؟ خدا کی. بندگی کس کی؟ خدا کی. قبلہ کس کے لیے ہم قبلہ رو ہو کر کھڑے ہوتے ہیں؟ خدا کے لیے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ سنو، ہم نے قبلہ مقرر کیا، معین کیا محمد کی خاطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشہور مقام ہے، سورہ مبارک ہے بقرہ ہی میں ہے، یہاں دوسرا پارہ قرآن کا شروع ہوتا ہے نا، یہ ظاہری تجزیہ اور ترتیب کے لحاظ سے، اسی میں یہ آیت آتی ہے سیقول السفہاء، یہ جو نادان لوگ ہیں یہ ابھی پوچھیں گے کہ کس لیے ایک قبلہ تبدیل ہو گیا. تو آپ یہ آیت سنا دیجیے گا. کیا ہے آیت؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهک، آپ کے چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھ رہا ہے. تو سمجھیے کہ آپ نے کہا نہیں مگر ہم سمجھ گئے. کیا سمجھ گئے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم ایسے قبلے کی طرف آپ کو موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. آپ راضی ہو جائیں گے. فیصلے ہوئے نا. خدا بندے سے خود پوچھے، ہم اگر بندہ ہونا چاہیے نا، بندہ بھی ایسا بندہ ہو. ہم سب تو کہتے ہیں اے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم دن بھر گستاخی کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں. مصطفیٰ وہ بندہ الہی ہے جس کے لیے خدا فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پروردگار کیا کہنا اس کا جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو راتوں رات معراج پر لے گیا. اور مانے خدا العبد کہہ رہا ہے. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ تو میں عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے خود ہی عطا فرمائی ہے. یہ نہ سمجھیے آپ. غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ صاحب اللہ نے ہمیں بنایا، آخر بنایا ہی کیوں ہے؟ یہ بچے نوجوان بالکل ایسا بکھر کے رہتے ہیں سامنے. ارے اللہ نے ہمیں بنایا ہی کیوں؟ ہر چیز پہ تو پابندی لگا دی. یہ وہ پرانی بات ہے، درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دہی، باز می گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. ارے دریا کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں آپ نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے اور پابندی یہ لگائی کہ دامن تر نہ ہونے پائے. ہاں ہے تو کچھ ایسا ہی، ہے تو کچھ ایسا ہی. ظاہری منظر ایسا ہی ہے، اس کے باطن میں لطف بہت گہرا ہے. ظاہری منظر یہ لطف ایسا کمال کا لطف ہے کہ دریا میں درمیان میں کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ دامن تر نہ ہونے پائے. اور اگر کوئی اس ریاضت کو شروع بھی کرے قربتاً اللہ کہ دامن تر نہ ہونے پائے، تو وہ اتنی قدرت دیتا ہے کہ مصلی کوئی پانی پہ بچھا دے اور نماز پڑھے تو مصلی ڈوبتا نہیں. سفینہ نوح کے لیے قابل رشک منظر بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ارادہ تو کریں اس کی بندگی کا، قصد تو کریں اس کی بندگی کا. قصد کریں تو مقصد تک پہنچیں گے. قصد تو کریں.
کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. آج 3 محرم ہو گئے. کل حسین کربلا پہنچ چکے ہیں. 2 حسین کو آقا کربلا پہنچ 2 محرم کو آقا حسین کربلا پہنچ گئے تھے. اور مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. یوں تو شہادتیں سب کی روز عاشورہ ہوئیں، مگر کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کا خصوصیت سے تذکرہ کیا جاتا ہے. آج میرا جی چاہتا ہے، حالانکہ عموماً تذکرہ کرتا رہا ہوں اور عموماً ممبروں سے تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ شہید مشہور شہیدوں میں سے، یہ شہید مستحق ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جاتا رہے، کیونکہ تمام عالم انسانی کے لیے اس میں عبرت ہے. دنیا سے کیسے رشتہ توڑا جاتا ہے، حق سے کیسے رشتہ جوڑا جاتا ہے. آسان نہیں ہوتا نا، دنیا کو تج دینا، دنیا کو ٹھوکر مار دینا، دنیا سے منہ موڑ لینا اور خدا کی طرف توجہ کر لینا. عموماً اس کے لیے معصوموں کے کردار، نبیوں کے کردار، اماموں کے کردار پیش کیے جاتے ہیں. میں ایک گنہگار انسان کا کردار پیش کر رہا ہوں، اور اس گنہگار انسان کا نام ہے حر. وقت بالکل نہیں ہے، وقت کی محدودیتیں اور مجلس کے اپنے تقاضے. تاریخ میں بہت سی کڑیاں واقعات کی گم ہیں اور ابھی بھی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے. اسی لیے آپ حضرات محسوس کرتے ہوں گے کہ میں کسی تاریخی واقعے کو بہت کم تفصیل سے پیش کرتا ہوں. جو ثابت حقیقتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حر کب کس وقت دشمن فوج سے نکل کے آقا کی طرف آئے، اس میں مختلف بیانات ہیں. مرثیوں میں، تقریروں میں، خطبات میں، مقاتل میں، تاریخوں میں مختلف بیانات ہیں. کوئی کہتا ہے رات میں آئے، کوئی کہتا ہے کہ صبح ہو رہی تھی تو آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، شب عاشور اضطراب میں گزری. روز عاشور کا سورج طلوع ہوا اور وہ وقت آیا جب آقا حسین نے کہا حل من ناصر ینصر، کیونکہ یہ آپ نے 1 سے زائد مرتبہ کہا ہے، متعدد بار فرمایا ہے. اپنا تعارف کرایا اور کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے. اب تاریخ کے سینکڑوں صفحات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کی. پہلی صدائے استغاثہ جو آغاز جہاد میں بلند کی، پہلی آواز پر حر آئے ہیں، اور آخری آواز جب بلند کی ہے تو اصغر آئے. بس محرم ہے، اب گریے میں بخل نہ کیجیے گا، یہ گریہ بھی ضروری ہے. جتنے بھی انقلابی اقدار ہیں، شخصیت کی تعمیر کے لیے، ملت کی تعمیر کے لیے، ملکوں کی تعمیر کے لیے، تہذیبوں کی تعمیر کے لیے، ثقافتوں کی تعمیر کے لیے، وہ سب مثبت انقلابی اقدار اپنی جگہ، ان تمام اقدار کو ایک ساتھ گوندھ کر ان کو مضبوطی عطا کرتا ہے یہ اشک عزا. گریے کی مخالفت نہ کیجیے، گریے کی روایت کو کمزور نہ کیجیے. آپ نے مگر امام خمینی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، بلک بلک کے مصائب میں روتے تھے. آیت اللہ خامنئی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا.
کسی بات کا جواب دے رہا ہوں میں. گریے کی مخالفت نہ کریں، گریے کی روایت کو کمزور نہ کریں. یہ انقلابی نسلیں جنہوں نے آج مسلم امہ کو سرخرو کیا ہے، یہ فرش عذاب پہ تربیت پانے والی نسلیں ہیں. ان روایات ازا کو کمزور نہ کریں. ہاں جھوٹی روایتیں، ضعیف روایتیں، انہیں رد کر دیجئے. تحقیق کیجئے، تطہیر کا عمل جاری رہے، مگر یہ یاد رہے کہ کچھ ثابت حقیقتیں ہیں، ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. ہر امام نے تقریباً تاکید کی ہے کسی بھی غم میں رونا ہو تو حسین مظلوم پر گریا. تمہیں کوئی بھی غم ہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مگر اگر کوئی غم ہو تو حسین پر گریا کرنا. تحقیق کا سلسلہ جاری ہے. میں نے ابھی دروازہ کھول دیا، پارٹو پارٹ تحقیق کرنے والے کریں. کہیں گے آپ نے صاحب 99 میں یہ پڑھا تھا اور 2000 میں یہ پڑھا تھا اور آج آپ یہ پڑھ لیں. ہاں مطالعہ جاری ہے، تحقیق کا سفر جاری ہے. اقوال مختلف ہیں. کوئی کہتا ہے رات کے وقت ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے سحر کے وقت ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے صبح صبح آئے، کوئی کہتا ہے نہیں حضور کا نام مولا کی صدائے استغاثہ، جب پہلی صدائے استغاثہ بلند کی ہے وہ سن کر ہو رہا ہے. جب امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اتمام حجت کے لیے، تو حر عمر ابن سعد کے پاس پہنچے. کیا ارادہ ہے؟ اس ہستی کے ساتھ جنگ کرو گے؟ انت مقاتل هذا الرجل، اس ہستی کے ساتھ تم جنگ کرو گے، قتال کرو گے؟ لیکن یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں. سبب یہ تھا حر کا پورا قبیلہ، پورا خاندان، استثناءات ہوں گے مگر پورا خاندان زمانے پیغمبر سے لے کر ہمیشہ پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کا وفادار رہا. کبھی باطل اقتدار کا پرستار نہیں ہوا. اس خاندان سے ہے حر، یعنی حر اس ماں کا بیٹا ہے جس نے حر کی تربیت کی ہے تو فاطمہ زہرا کی عظمت کو بھی بتایا ہے. پہنچ گیا نا ذہن آپ کا؟ حر اس ماں کا بیٹا ہے جس نے تربیت کی حب علی اور حب فاطمہ کے ساتھ. پوچھا کیا اس ہستی کے ساتھ جنگ کرو گے؟ جواب سخت تھا، ناگوار. کہاں جنگ کروں گا، اور ایسی جنگ کہ یادگار جنگ ہوگی، سروں کی بارش ہوگی، ہاتھ کٹ کٹ کے اولوں کی طرح برسیں گے، بہت شدید جنگ ہوگی. اور نے کہا کہ فرزند رسول نے جو شرطیں پیش کی ہیں ان میں سے کیا کوئی شرط قابل قبول نہیں؟ اب ذرا سر جھکا، کہا ہے تو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، مگر یہ تمہارا حاکم یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ ماننے والا نہیں ہے. اور خاموش ہوئے، پیچھے ہٹے، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے پیچھے ہوتے گئے اور ایک الگ راہ لے لی، سب سے کنارہ کش ہو کر. کہتے ہیں وہاں قرہ ابن قیس ایک شخص موجود تھا. اس نے دیکھا میں عجب حال دیکھ رہا ہوں. اس سے کہا کہ تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ حر کا سوال عجب سوال ہے نا. یہ وہی حر ہے جس نے رات گزاری ہے کس حالت میں؟ دسترخوان بچھا رہا، نعمتیں چنی رہیں، غلام آیا کہا آئیے کھانا تناول فرما لیجئے، حر نہیں گئے. بیٹا آیا نہیں گئے، بھائی آیا نہیں گئے.
گویا حور نے بھی ایک رات کم سے کم حب حسین میں بھوک اور پیاس میں گزاری۔ اسے کہتے ہیں مواسات، اسے کہتے ہیں مواسات۔ اب حور بھی کچھ بھوکے بھی ہیں، کچھ پیاسے بھی، اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں حور کے کانوں میں۔ حور نے قرہ ابن قیس سے کہا کہ یہ اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، پانی نہیں۔ کہا جا تو اپنے گھوڑے کو پانی تو پلا دے۔ جب وہ ہٹا، حور آگے بڑھے اور رفتہ رفتہ آقا حسین کی طرف چلے۔ بیٹا آیا قریب، بھائی آیا، غلام آیا، سب حور کے ساتھ ساتھ چلے، اس لیے کہ بیٹے کو، بھائی کو، غلام کو، سب کو جواب رات میں دے چکا تھا۔ جب وہ آ کے کہہ رہے تھے کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، تو خاص طور سے بیٹے کو قریب بلایا۔ میں تو بس سادہ سی ایک بات بتا رہا ہوں، آپ گریہ کریں گے۔ حور کے اس بیٹے کا نام بھی علی تھا، علی ابن حور۔ بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے میرے کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں، تم بھی سن رہے ہو؟ بیٹے نے سر جھکا لیا۔ کیا سن رہے ہو؟ کہا حسین کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ العطش، العطش کیا۔ بس آپ نے سر و سینہ پیٹا، گریہ کیا، مجلس، مال مجلس حاصل ہو گیا۔ گفتگو تمام کر رہا ہوں ایک دو جملوں میں۔ اور امام کی خدمت میں آئے، یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، انا تائب حل لی من توبہ۔ اے فرزند رسول، اے ابو عبداللہ، ارے میں تائب ہو کر آیا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے توبہ ہے، میرے لیے توبہ ہے۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ اسے اپنے جرم کی سنگینی، گناہ کی سنگینی کا احساس۔ رحمت للعالمین کے فرزند ہیں۔ آقا حسین نے کہا اللہ تائب ہے، میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا۔ حور نے آقا سے اجازت لی، بس دو ایک فقرے تحقیق طلب ذہن، سوچتے بھی رہے، تحقیق بھی کرتے رہے۔ حور امام کی طرف سے اذن لے کر میدان میں آئے، دوبارہ حور نے مکمل ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حور نے اہل کوفہ سے خطاب کر کے امام کی حقانیت بیان کی اور حکومت وقت کا تخطئہ کیا، کہا تم خطا پر ہو، تم غلطی پر ہو۔ دیکھو یہ فرزند رسول ہے، دیکھو یہ ہیں اس وقت حق پر۔ اتمام حجت کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ حور سے پہلے حور کا بیٹا شہید ہوا۔ اب میں عرض کر چکا ہوں تاریخ میں تو کتنے اختلافات ہیں، مگر بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آقا حسین کی شان کرم حور کے سامنے اس وقت اور زیادہ سامنے آئی جب حور کے بیٹے نے حور کو آواز دی۔ اور جب حور بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو دیکھا حسین پہلے موجود۔ حور اس لطف و کرم مولا کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہنے لگے آقا حسین گنہگاروں پر یہ لطف و کرم۔ آقا حسین نے فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں اس عمر میں جوان بیٹے کا لاشا۔ ارے بس مجلس تمام ہو گئی۔ آقا آپ حور کو، علی ابن حور کا لاشا اٹھانے نہیں
دلائی دے رہے ہیں اور آپ علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے، علی اصغر کا لاشا اٹھائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. دل یقین حسین ہے